بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان ہمیں 10 طریقوں سے بہکاتا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ شیطان کے 10 دروازے ہیں جن کے ذریعے ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، اور دروازے کے ذریعے ہی کسی مکان کے اندر داخل ہوا جاتا ہے۔ اگر ہم ان 10 طریقوں سے بچیں گے تو شیطان انشاءاللہ ہمیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن و حدیث کے اندر غور کیا کہ شیطان کے 10 دروازے ہیں۔ پہلا دروازہ لالچ کا ہے، وہ ہمیں دنیاوی لالچ دلا کر گمراہ کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قناعت اختیار کریں۔ قناعت کا مطلب ہے جو ہمیں مل جائے ہم اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ اور اس پہ ایک حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے گا، قیامت کے دن میں اس کے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جاؤں گا۔ شیطان کا دوسرا دروازہ لمبی امیدیں دلانا۔ انسان لمبی لمبی امیدیں لگاتا ہے، 20 سال بعد یہ کروں گا، 100 سال بعد یہ کروں گا، بڑی بڑی لمبی امیدیں لگاتا ہے۔ لہٰذا لمبی امیدیں نہیں لگانی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ شیطان کا تیسرا دروازہ راحت و آرام اور دنیاوی نعمتوں میں غرق ہو جانا ہے، کہ ہم ہر وقت آرام، ہر وقت دنیاوی نعمتوں کے پیچھے ہی پڑے رہیں۔ ہاں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس انعام و اکرام آیا ہوا ہے، جو آرام دہ چیزیں آئی ہوئی ہیں، ہم نے ان کا حساب دینا ہے۔ اگر یہ سوچیں گے تو ہم گمراہی سے بچیں گے۔ اگر ہم ان آرام میں، دنیاوی فائدوں میں غرق ہو جائیں تو سمجھو کہ ہم شیطان کے دروازے میں کے ذریعے شیطان کے مکان میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور چوتھا دروازہ شیطان کا یہ ہے خود پسندی۔ انسان خود کو بڑا سمجھتا ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں ایسا ہوں، میں ایسا کر دیتا ہوں۔ یعنی ہر وقت انسان میں ہی کرتا رہے، ہر وقت تکبر سے بھرا رہے۔ اس کو صرف اور صرف یہی پسند ہو کہ لوگ میری تعریف کریں اور میں خود لوگوں کو تعریف کروں۔ خواجہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں خود ستائی پیشہ شیطان ود، اپنے آپ کی تعریف کرنا شیطان کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خاتمے کے بارے میں سوچیں کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ اگر خاتمہ اچھا ہو گیا تو ہم اچھے ہیں، اگر برا ہوا تو پھر ہم کسی کام کے نہیں ہیں، چاہے بڑے ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں۔ پھر فرمایا کہ شیطان کا 5واں دروازہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو حقیر سمجھنا، کہے کہ یار وہ کیا چیز ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ کسی قوم کو ہم کہتے ہیں یار یہ تو موچی ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو جلاحہ ہے۔ پتہ نہیں کیسے کیسے حقیر ہم قومیں خود ہی بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو قبیلے برادریاں ہیں یہ انسان کی پہچان کے لیے ہیں، ہم نے عظمت کے لیے بنا لی ہیں۔ اور وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کا علاج چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں تو لوگوں کو عزت دیا کریں، لوگوں کی تکریم کیا کریں۔ شیطان کا 6واں دروازہ حسد ہے، کہ انسان لوگوں کے انعام و اکرام پر، دنیاوی نعمتوں پر جلتا ہے، اور پھر انسان یہ کہتا ہے کہ اس کو کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ یہ ایسے ہے جیسے اللہ کی تقسیم پہ ہم اعتراض کر رہے ہیں۔ حسد اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ حدیث ہے، اسی کے ذریعے ہم اپنے اعمال ضائع کر لیتے ہیں، ہم لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ ہمیں حسد سے بچنا چاہیے، بلکہ ہمیں کسی کے انعام و اکرام کو دیکھ کر دعا دینی چاہیے، اور دعا یہ مانگ لے کہ اللہ اس کے انعام و اکرام میں مزید اضافہ فرما اور مجھے بھی عطا کر۔ یہ دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ نہ دعا کہ اللہ اس کو غرق کر دے اور مجھے دے دے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان کا 7واں دروازہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے نیک بنے، لوگ کہیں یہ حاجی صاحب ہے، یہ نمازی صاحب ہے، یہ بہت نیک ہے، یہ بہت شریف ہے، یہ اچھا ہے، یہ شریف آدمی ہے۔ ہم نیک بننا نہیں چاہتے، ہم دکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں نیک بننا چاہیے، دکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں جانتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، لہٰذا ریاکاری سے بچنا چاہیے، دکھلاوے سے بچنا چاہیے۔ جو کام بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے اور خلوص نیت کے ساتھ کرے۔ 8واں شیطان کا دروازہ کنجوسی ہے۔ کسی جگہ خرچ کرنے ہیں، پیسے خرچ نہ کیے جائیں۔ زکوٰۃ واجب ہوئی، اس کو نہیں ادا کیا، عشر واجب ہوا، اس کو ادا نہیں کیا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا تھا تو خرچ نہیں کیا، کسی نیک کام میں خرچ کرنے کی ضرورت تھی، خرچ نہیں کیے، اپنی اولاد کی تعلیم پہ خرچ کرنا تھا تو خرچ نہیں کیا، تو یہ کنجوسی ہے۔ کنجوسی انسان کو شیطان بنا دیتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جس جگہ خرچ کرنے کا حق ہے وہاں خرچ کریں۔ اور 9واں دروازہ شیطان کا تکبر ہے۔ تکبر ہمیں مار دیتا ہے، ہم پوری دنیا سے اکڑ کے رہتے ہیں، ہماری گردن میں سریا آ جاتا ہے کہ لے جی بس میں ہی میں، لہٰذا بچنا چاہیے۔ 10ویں چیزوں کی حرص میں رہنا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام پر نظر رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے۔ یہ 10 فوائد تھے جو کسی بزرگ نے اپنی زندگی کا نچوڑ ہمیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔